بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ ہمارا اسماء باری تعالیٰ کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر لب کشائی کرنا بولنا مجبوری ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کرنا لازم سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے کچھ واقعات ایسے درپیش آتے ہیں جن کی بنا پر انسان چاہتا ہے کہ ان واقعات کا سد باب بھی ہو سکے۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا عاملین کی طرف مراجعت کرنا اتنا زیادہ ہو چکا ہے، اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ وہ عاملین کی طرف آتے ہیں، ضرورت ہو نہ ہو، معاملہ کوئی سا بھی ہو، وہ فوراً بھاگ کر کے آتے ہیں۔ اور یہ عامل بیچارے جو کہ بنے بیٹھے ہیں، عامل ہیں نہیں، یہ لوگوں کو پھر غلط گائیڈ کر کے ان کے مال اور جان کا نقصان کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے چند واقعات سامنے آئے ہیں حالیہ دنوں میں، جس کی بنا پر میں نے سوچا کہ یہ ایک اہم نوعیت کا مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف درپیش آئے تو اسے چاہیے کہ علم الابدان کے جو ماہر ہیں، یعنی ڈاکٹر اطباء حضرات، ان کی طرف مراجعت کرے، اپنی شکایت اپنی تکلیف ان کے سامنے رکھے، اس لیے کہ یہ کچھ عوارض جسمانی بھی ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو چیز آپ کی سمجھ میں نہیں آئے آپ اسے فوراً جادو اور جنات سے تعبیر کریں اور لے کر کے اسے مریض کو عاملین کے پاس بھاگتے رہیں، اور عامل بھی ایسا جو کہ نہ مرض کی تشخیص تک پہنچ سکے اور ہر چیز کو جادو اور جنات میں بدل کر کے وہ آپ کا پیسہ بیٹھتا رہے، آپ کا وقت بھی برباد کرے، اور جس وقت تک آپ کو عقل آئے کہ یار یہ مسئلہ تو ایک جسمانی ہے، اس وقت تک مریض کا اتنا نقصان ہو چکا ہو کہ اب اس مرض کا ازالہ ہی نہیں ہو سکتا۔ من وجہ انہی میں ایک مسئلہ جیسا ایک صورتحال پیش آئی کچھ دن پہلے۔ ایک صاحب کو ماشاءاللہ 30-35 سال ان کی ایج تھی، میرے پاس لے کر کے آئے، اور بہت حالت ان کی خراب تھی اور بالکل پاگلوں جیسی دیوانوں کی سی حرکتیں کر رہے تھے۔ جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ ایک ٹیبل پڑا ہوتا ہے، وہ آ کر کے بیٹھ گئے، ٹیبل کو یوں پکڑ لیا اور اس طریقے سے بات چیت کرنے لگے جو کہ ایک مجنون یا پاگل دیوانہ آدمی کرتا ہے، کیا وہ میرے ساتھ مقابلہ کرو، یہ ہے وہ ہے فلانا ہے دھمکانا ہے۔ بہرحال جس وقت ہم نے ان کو دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی جنات کا یا جادو کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ ان کو فیور ہوا ہے، جسے عام زبان میں ہم لوگ بخار کہتے ہیں۔ بخار کی زیادتی کی وجہ سے دماغ تھوڑا سا متاثر ہو چکا تھا۔ تو میں نے ان سے فوراً کہا جو ان کے ساتھ آئے تھے کہ بھئی انہیں آپ کسی ڈاکٹر کی طرف لے جائیں تاکہ فوری طور پہ انہیں علاج مل جائے، کیونکہ بسا اوقات یہ چیز پھر پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ عرصہ زیادہ وقت بیت جائے اسی کنڈیشن میں تو پھر یہ ناقابل علاج ہو جاتا ہے، دماغ جو الٹ جاتا ہے پھر یہ واپس سیٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس کا، اور اگر ہو بھی جائے تو وہ پہلے کی طرح درست نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں نے ان سے کہا تو وہ لوگ حیرت سے میرے کو دیکھنے لگے کہ بھئی یہ تو ایسی حرکت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں نے بولا اگر میرے پر آپ کو یقین تھا آپ میرے پاس لے کر کے آئے ہیں، اب اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو آپ کے یقین کا کیا فائدہ؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے لے کر کے جائیں کسی اچھی جگہ پر، آپ ان کا ٹریٹ کروائیں، انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ انہیں لے کر کے چلے گئے ایک ہاسپٹل میں اور انہوں نے ان کے ٹریٹمنٹ کی، الحمدللہ وہ مسئلہ سیٹ ہو گیا۔ تو یہ جو وقتی طور پہ اس قسم کے حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں کہ کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے کسی کے اوپر، کبھی جو ہے کسی کا بخار کی وجہ سے تھوڑا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس دور میں آج کل جو لوگوں کے اندر پریشانیاں ہیں، اور یہ پریشانی جو ڈپریشن ہے یہ انسان کو ویسے نفسیات کا مریض بنا دیتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی تھوڑا سا نفسیاتی ہو جاتا ہے فوراً اس کو لے کر کے عاملین کی طرف بھاگتے ہیں، اور عامل صاحب بھی فوراً کہہ دیتے ہیں بھئی یا تو یہ تو جادو ہے، یہ تو جنات ہے، وہ صحیح طریقے سے اس کو نچوڑتے ہیں جس وقت تک وہ نچوڑتا ہے، اور یہاں تک کہ اس آدمی کو بیچارے کو پاگل کر کے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی ترتیب سے حالیہ دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا 2 دن پہلے کہ ایک 6-7 سال کی بچی کو میرے پاس لے کر کے آیا جس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بے ہوشی طاری ہونے کی جو اصل اسباب تھے وہ یہ تھے کہ بھئی وہ بچی کو فیور زیادہ ہوا ہے، جو ظاہری طور پہ میرے کو محسوس ہوا، ٹھیک ہے۔ وہ تو صحیح طور پہ تو ڈاکٹر حضرات ہی اس کی توجیہ بیان کر سکتے ہیں بھئی کیا معاملات تھے، لیکن
اس کو فیور تھا اور فیور کی وجہ سے ویکنیس اس کے اندر زیادہ ہو گئی، تو جس طریقے سے اچھا خاصا انسان وہ نڈال ہو جاتا ہے بخار میں، تو اسی لیے یہ کیفیت تھی، وہ شہباز سے بیگانہ ہو گئی۔ اب جب وہ بیگانہ ہو گئی وہ شہباز سے، اب بڑی لکھی فیملی ہے، میں حیران ہوں، وہ آدھی رات کو اس کو اٹھا کر کے میرے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، اور پتہ یہ چلا جس وقت میں نے اس کو چیک وغیرہ کیا کہ بھئی اس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا، تو کہنے لگے کہ بھئی ہم تو اس کو لے کر کے گئے تھے کراچی سپر ہائی وے کے پاس، کوئی عامل بیٹھتا ہے، یہاں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، یہ معمار کی طرف میں بولا کہ بھئی ہم وہاں پر لے کر کے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی بچی کے اوپر جو ہے وہ کسی نے جادو کر دیا۔ تو جب میں نے بچی کی کیفیات دیکھی اور بچی کو چیک کیا اور کوئی چیز اس کے اندر میں نے نہیں پائی کہ جو عملیات کے حوالے سے میں کہوں جادو یا جنات، کوئی ایسی چیز اس میں نہیں تھی، تو میرے کو بہت برا بھی لگا، اور میں نے ان کی بچی کے جو والد صاحب پہ آئے تھے تھوڑا سا سخت باتیں بھی ان سے کہی، میں نے بولا الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہو، اور کیا جاہلوں کی باتوں کے اندر تم پڑ گئے ہو کہ بھئی کچھ کر دیا، اللہ کے بندے کسی نے کرنا ہوتا آپ پر کرتا، آپ کی وائف کے اوپر کرتا، یہ 6 سال کی بچی سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کرے گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس سے کیا لینا دینا تھا، کسی بڑے کے اوپر کرتا تو سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری چیز آپ کو خود پتہ ہے کہ یار بچی فیور کے اندر مبتلا تھی، بخار کے اندر مبتلا ہے، اور آپ خود سمجھ رہے ہو کہ بخار کے ذریعے سے یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، اس کے باوجود آپ لے کر کے اس کو عاملوں کے پاس جا رہے ہو، اللہ کے بندے کسی ہاسپٹل میں لے کر کے جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاملین کے پاس جانے والے ان کو بھی چاہیے کم از کم اتنا دیکھے تو صحیح، سب سے پہلے اٹھ کر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، جو آپ کے جسمانی عوارض ہو سکتے ہیں آپ کسی معالج سے مشورہ تو کریں، پھر آپ آ جائیں کسی عامل کے پاس بھی چلے جائیں۔ یہ تو سارے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس آدمی کا کیا نقصان ہو جائے گا، یہ بچی فوت ہو جائے گی، یہ بچی کو کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے، دائمی طور پہ معذور ہو سکتی ہے، اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کا گناہ کس کے سر پہ ہے؟ نہ صرف 2 نمبر عاملوں کے سر پہ، بلکہ ان کے ماں باپ کے سر پر بھی ہے، ان کے بڑوں کے سر پر بھی ہے، ان کے سرپرستوں کے سر پر بھی ہے۔ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی ہوئی، علاج کے لیے کہاں جایا جاتا ہے؟ پہلے آپ اٹھ کر کے کسی مولوی کے پاس بھاگ جاتے ہو، اور وہ بھی مولوی سے مراد میری یہاں پہ عاملین ہیں، یہ جو بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دکانداری کے لیے، وہ تو فوراً کہتے ہیں ابھی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ابھی بھائی ہے تو پھر صحیح کرو۔ اب وہ بچی کو لے کر کے گیا، انہوں نے جادو کی تعین بھی کر دی اور بکرا بھی منگوا کر کے کھا گئے، اور بچی کا مسئلہ وہ تھا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بری بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے آپ مراجعت کر لو، کدھر؟ اطباء کی طرف، حکماء کی طرف، آپ جا کر کے جسمانی طور پہ اس کا علاج معالجہ پہلے چیک اپ تو کرواؤ کہ یار مسئلہ کیا ہے۔ صرف یہ کہ آپ کو اس کے اسباب خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ نے اس کو جادو جنات بنا دیا اور فوراً اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ کسی بھی پریشانی میں جسمانی طور پہ کوئی عارضہ پیش آتا ہے تو آپ سب سے پہلے اس طرف جائیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے، ابھی روزی آپ کے روزی صحیح نہیں لگ رہی، آپ کا روزی میں برکت نہیں ہو رہی، تو اپنے عمل کی اصلاح کے اوپر توجہ دیں۔ عامل کیا کریں گے بیچارے؟ تو اس کے اسباب پہلے آپ خود اختیار کریں، جن اسباب کی وجہ سے آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس کے بعد آپ عاملین کی طرف مراجعت کریں۔ یہاں سلسلہ الٹا چل رہا ہے، اسباب کے اوپر توجہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اور سیدھا اٹھ کر کے بھاگ جاتے ہیں عاملین کے پاس۔ وہ عامل ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک علم دے رکھا ہے، وہ بھی تب جس وقت وہ اس کی دسترس میں ہو۔ یہاں پہ مصیبت ہے کہ وہ بدبخت یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے دسترس میں ہے یا نہیں ہے، ڈائریکٹ کہتے ہیں ہاں جی بیٹا یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، ہم اس کا تعویذ دے دیتے ہیں، اس کا دم کر دیتے ہیں، اس کی جھاڑ پھونک کر دیتے ہیں، اس کے لیے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جب کہ ہوتا کچھ بھی نہیں ان چیزوں سے۔ کب ہو کیسے ہوگا؟ اسباب جانے والا عامل کے پاس خود اختیار نہیں کر رہا اور سمجھ رہا ہے ساری چیزیں ان تعویذات سے پوری ہو جائیں گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرا عوام سے اور جتنے بھی وہ لوگ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب سے میرا یہی پیغام ہے سب تک کہ میرے بھائی جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی طبیعت کی خرابی ہو تو سب سے پہلے آپ اس کو میڈیکل کی طرف مراجعت کریں، وہاں سے آپ اس کو چیک کروائیں کہ بھی معاملہ کیا ہے، اس کے بعد آپ اس کے علاج معالجے کی طرف آئیں۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر جسمانی بیماری ہے تو پھر آپ کسی کے پاس دم کے لیے بھی نہیں جا، بالکل کروا سکتے ہیں، ہم خود کرتے ہیں، میں ان نشستوں کے اندر بیان کرتا رہتا ہوں کس بیماری کے لیے کیا دم کر سکتے ہیں، کس بیماری کے لیے کیا کرنا چاہیے، وہ میں کرتا ہوں، لیکن علاج کرنا تو مستقل جان کی حفاظت کے لیے آپ کے اوپر فرض ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا علاج کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے سنت صحیح،
علاج کرنا چاہیے. یہ جان دی ہوئی خدا کی آپ کے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر اس میں کوئی خرابی لازم آتی ہے، اس میں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا اس جان کی حفاظت کے لیے فرض ہے. اس کے بعد آپ دم کی طرف بھی آ جائیں، اس کے بعد آپ عامل کے پاس بھی چلا جائیں. لیکن خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں، یہ نہ کریں کہ مثلا کچھ بھی ہو، آپ جو ہے گھر کو تالا لگائیں، گاڑی کے اندر بیٹھ گئے اور کسی عامل کے خانقاہ کے اوپر جا کے رک گئے. تو یہ طریقہ کار سے تھوڑا سا اجتناب کریں. اور سب سے پہلے آپ میڈیکلی اس مسئلے کو چیک کر لیں، اس کا علاج معالجہ کریں، اور پھر اس علاج معالجے میں آپ دم کی طرف اگر سہارا لیتے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے. لیکن خدا کے لیے ہر چیز کو جادو اور جنات سے نہ جوڑیں. دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی اور لوگوں کو بھی عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے.